बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज की स्टोरी। और मैंने देर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जो मुसलमानों के लिए रूहानी तहारत, तकवा और कुर्ब इलाही का महीना है। अरबी ज़ुबान में रमज़ान का मतलब है जलाए जाने वाला। उसका मतलब है कि ये एक महीना गुनाहों को जलाकर दिल व दिमाग को पाक करता है। इस्लामी तकवीम के लिहाज से रमज़ान कमरी महीना है, जो चाँद के तुलू व गुरूब पर मुनहसर होता है। हर साल रमज़ान 10 से 11 दिन पहले आता है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ मौसमों में आता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, जिसका तर्जुमा है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली दलीलें। ये आयत रमज़ान की असल रूह और अज़मत को बयान करती है, जो सिर्फ़ भूखा प्यासा रहने का महीना नहीं, बल्कि रूहानी इनकलाब का ज़रिया है। रमज़ान की इब्तदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में हुई, जब अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए। इस वक्त मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी और मुसलमानों के लिए इज्तिमाई इबादत का माहौल मौजूद था। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैं रात के वक्त वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि दिन में काफ़ी शोर होता है इस घर में, तो मैं रेंट पे जो हूँ, तो रात को ज़रा थोड़ा सा सुकून होता है। तो प्लीज़ माज़रत के साथ। रोज़े की फ़जीलत का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत वाज़े करती है कि रोज़ा सिर्फ़ एक रस्म या इबादत नहीं, बल्कि एक तरबियती अमल है जो इंसान को सब्र, बर्दाश्त, हमदर्दी और कुर्बानी सिखाता है। रमज़ान और कुरान का बाहमी ताल्लुक़ नहायत मुक़द्दस और तारीख़ी है। कुरान मजीद का नुज़ूल उसी महीने में हुआ जो रमज़ान की रूहानियत में इजाफ़ा करता है। इस ताल्लुक़ को ख़ुद कुरान मजीद ने वाज़े किया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, बेशक इसमें कोई शक नहीं। उलमाए कराम के मुताबिक कुरान का नुज़ूल 2 मरहलों में हुआ। इजमाली नुज़ूल यानी पूरा कुरान एक साथ लोहे महफूज से आसमान यानी दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में रमज़ान की शब कदर को नाजिल किया गया। और तफसीली नुज़ूल इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। शब कदर का ज़िक्र भी कुरान मजीद में आया है, यानी बेशक हमने इसे शब कदर में नाजिल किया। रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए इसमें कुरान की तिलावत और समात को बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। इस अमल को अर्ज़ा कहा जाता है, जो हमें ये सबक देता है कि रमज़ान में कुरान के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं, रमज़ान में कुरान पढ़ना, सुनना, समझना, उस पर अमल करना सबसे अफजल अमल है। कुरान की एक एक आयत में हिदायत, शिफा और रहमत छुपी हुई है, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है। इस्लामी इबादत में रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को पाक करती है। रोज़े का मकसद सिर्फ़ भूखा और प्यासा रहना नहीं, बल्कि एक रूहानी और इखलाकी तरबियत हासिल करना है। कुरान में रोज़े का बुनियादी मकसद तकवा बयान किया गया है, यानी खुदा खौफी और परहेज़गारी। तकवा इंसान को हर बुराई से बचाता है और नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक रोज़े कई इक़साम के हो सकते हैं, यानी जैसे नफली रोज़े जैसे आशूरा, अरफा, अयाम हैज़ वग़ैरह, और नज़र के रोज़े
کسی منت کے تحت رکھے گئے روزے کو کہتے ہیں۔ کفارہ کے روزے کسی غلطی یا گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے جو روزے رکھے جاتے ہیں اسے کفارہ کے روزے کہتے ہیں۔ روزے کے ظاہری اور باطنی فوائد بھی بہت سارے ہیں، جس میں کچھ ظاہری فائدے ہیں: صحت میں بہتری، نظام ہضم کو آرام، جسمانی تندرستی، اور باطنی جو فائدے ہوتے ہیں ان میں صبر و شکر کی عبادت، نفس کی اصلاح، گناہوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے قرب، اور اللہ تعالیٰ ہم کو واقعی نفس سے کی اصلاح ہماری کرے، گناہوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہم سب کو ضرور مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سب دعا کیا کیجیے۔ رمضان المبارک کو عبادت کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کو ایک خاص عبادت تراویح کی نمازیں جو عشاء کے بعد باجماعت پڑھی جاتی ہیں، اس میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تربیت دی گئی۔ تراویح کے ذریعے نہ صرف قرآن کی سماعت ہوتی ہے بلکہ دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ بے شک اللہ ہم سب کے بہت قریب ہے اور ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ رمضان میں کی گئی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ سحر و افطار، تراویح اور شب قدر میں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ رمضان سخاوت اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ غربا و مساکین کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، فطرانہ ادا کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین وقت ہے۔ روزے کا مقصد صرف عبادات میں اضافہ نہیں بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، غصہ، فحش کلامی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نرمی، صبر، معافی، ہمدردی اور برداشت پیدا کرنا چاہیے۔ سحر اور افطار روزے کا اہم حصہ ہیں اور ان میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحر صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی غذا بھی ہے۔ سحر کا وقت عبادت و دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ افطار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کے افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ کھجور یا پانی سے افطار سنت ہے۔ دوسروں کو افطار کرانا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر رمضان المبارک کی وہ مقدس رات ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس رات کی اہمیت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ رات قرآن مجید کی نزول کی رات بھی ہے اور اسی لیے اس کو قدر یعنی عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک یہ رات پر امن اور سکون والی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کا سورج بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ دلوں میں ایک خاص روحانی کیفیت اور نرمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔
اعتکاف رمضان کا ایک عظیم عمل ہے جس کے ذریعے انسان دنیا سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں مخصوص نیت کے ساتھ ٹھہرنا تاکہ دنیاوی مشغولیات سے ہٹ کر عبادت میں مشغول رہا جائے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے کافی ہوتا ہے، ورنہ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ شب قدر کی تلاش میں آسانی، دل کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا، دنیا کی فکر سے نجات، دعاؤں اور ذکر کا موقع اعتکاف کے فوائد ہیں۔ یہ سب کچھ رمضان صرف انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ یہ معاشرتی بیداری کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا ایک بڑا مقصد معاشرے میں برابری، ہمدردی اور محبت کو فروغ دینا بھی ہے۔ دل کا نور حاصل ہوتا ہے، نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ اور اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے، غریبوں کی حالت سمجھ آتی ہے، سخاوت بڑھتی ہے، معاشرتی ناہمواری میں کمی آتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی خدمت ہی اصل دین ہے۔ اور آج میں نے رمضان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے آپ سب کو بتایا، تو پلیز 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 میری اس ویڈیو کو بہت سارا پیار دیجیے گا اور مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیجیے گا۔ میں بہت زیادہ نا امید ہوں کیونکہ ابھی تک میرے اس چینل پہ مجھے ویوز نہیں آ رہے ہیں، تو پلیز میری زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں کیونکہ مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے اللہ کا گھر بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں اور اپنے لیے ایک چھت بھی لینی ہے۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے اسی طرح تو میں بہت کامیاب ہو جاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ میرے رب سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا، اور آپ میری اچھی سی فیملی ہیں تو آپ مجھے سپورٹ بھی ضرور کریں گی۔ تو ملوں گی اسی طرح کی اچھی سی کسی واقعے کے ساتھ، کسی کہانی کے ساتھ، کسی سٹوری کے ساتھ، کسی اچھی سی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔